السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم اسلامی نظام حکومت کے ٹاپک پر خطبہ اقبال کے اقتباسات پر بات کر رہے تھے۔ تو جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے انہوں نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کے کمال کو عملی طور پر ثابت کیا جائے کہ سیادت انسانی کے لیے تمام ضروری قواعد اس میں موجود ہیں، اور اس میں فلاں فلاں آیات سے فلاں فلاں قواعد کا استخراج ہوتا ہے۔ نیز جو قواعد عبادت یا معاملات کے متعلق، بالخصوص مؤخر الذکر کے متعلق دیگر اقوام میں اس وقت تک مروج ہیں، ان پر قرآنی نقطہ نگاہ سے تنقید کی جائے اور دکھایا جائے کہ وہ بالکل ناقص ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے نوع انسانی کبھی سیادت سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے جورسپروڈنس یعنی اصول فقہ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا، اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا۔ قریباً تمام ممالک میں اس وقت مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یا قوانین اسلامیہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، سوائے ایران و افغانستان کے۔ مگر ان ممالک میں بھی امروز و فردا یہ سوال پیدا ہونے والا ہے، مگر افسوس ہے کہ زمانہ حال کے اسلامی فقہا یا تو زمانہ کے ملان طبیعت سے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مبتلا ہے۔ ایران میں مجتہدین شیعہ کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نے بہا اللہ کو پیدا کیا، جو سرے سے احکام قرآنی کا ہی منکر ہے۔ ہندوستان میں عام حنفی اس بات کے قائل ہیں کہ اجتہاد کے تمام دروازے بند ہیں۔ میں نے ایک بڑے عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نظیر ناممکن ہے، غرضے کہ یہ وقت عملی کام کا ہے، کیونکہ میری ناقص رائے میں مذہب اسلام گویا زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے، اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جائے حیرت ہے کہ موجودہ حنفی علماء نے خود اپنے مکتب فقہ کی روح کے خلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقا کے فیصلوں کو ابدی اور غیر متبدل قرار دے رکھا ہے۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کو کبھی ابدی اور غیر متبدل قرار نہیں دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، نصر بن محمد کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک شام کا آدمی بھی ہوتا تھا۔ جب وہ شامی فراغت کے بعد وطن کو واپس جانے لگا تو امام ابو حنیفہ سے رخصت ہونے کے لیے آیا۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے پوچھا، اے شامی، کیا تم اس کلام فقہ کو بھی اپنے ساتھ شام کی طرف لے جاؤ گے؟ شامی نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیال رکھنا، تم بڑے شر کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ خطیب مزاحم بن ظفر کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ جو کچھ آپ فتاویٰ دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں درج فرماتے ہیں، کیا یہ سب حق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بخدا مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ باطل ہو اور اس کے باطل ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیصلے فرماتے ہم ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یعقوب تیرا ناس ہو، جو کچھ تو مجھ سے سنتا ہے اسے سب کا سب نہ لکھ لیا کر، آج میری کچھ رائے ہوتی ہے اور کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے کوئی مسئلہ نقل نہ کرو، کیونکہ بخدا مجھے خبر نہیں کہ میں اپنے اجتہاد میں خطا کار ہوں یا مصیب۔ ایزن سہل بن مزاحم کہتے ہیں، میں اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنتا تھا، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی اے پیغمبر میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو باتوں کو سنتے ہیں اور پھر ان میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ حسن بن زیاد لولوی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قول فقہ ایک رائے ہے جو بہتر سے بہتر ہم قائم کر سکتے ہیں، جو ہمارے قول سے بہتر رائے لا سکے تو وہی صحت سے زیادہ قریب ہوگی۔ ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جزئی قوانین باہمی مشاورت سے طے پایا کرتے تھے، اور جو معاملات مشورے سے طے پائیں وہ ناقابل تغیر و تبدل قرار پا نہیں سکتے۔ اس زمن میں بغدادی نے لکھا ہے کہ محمود بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسبات سے سنا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا تو بہت سی باتوں میں یقیناً آپ میرے قول کو اختیار فرما لیتے۔ اور ابو اسحاق کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی اور وہ ان سے اختلاف کرتے۔ آپ کے اسی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابو عوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایلچی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چھتا چرا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر 10 درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایلچی چلا گیا تو میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ پھل پھلواری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، فوراً اس آدمی کی مدد کو پہنچیے ورنہ امیر کے ہاں اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور ختم ہو چکا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس میں شک ہے کہ وہ ارشاد رسول اللہ کا ہے یا نہیں، آپ نے کہا کہ یہ کہ اگر وہ رسول اللہ کا ارشاد تھا تو بھی وہ فیصلہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا، اب حالات بدل چکے ہیں اس لیے اب فیصلہ موجودہ حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اصول قانون سازی کے سلسلے میں جو کچھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ ابدی اور غیر متبدل قرآن مجید کے احکام، اصول اور اقدار ہیں جنہیں وہ حدود اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ ہر اسلامی مملکت اس کی مجاز ہوتی ہے کہ وہ ان حدود کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق جزئی قوانین اور طریقہ کار خود متعین کرے۔ ایسا کرنے میں وہ سابقہ ادوار کے قوانین سے بطور نظائر استفادہ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کی پابندی پر مجبور نہیں ہوتی۔ اس باب میں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک قول نقل کرتے ہیں جو بڑا بصیرت افروز ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم کو تیار کرتا ہے اور انہیں
ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسانی کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار کی روح سے رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خواہش مقصود بالذات نہیں ہوتی، انہیں آنے والی نسلوں پر منوعن نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تشکیل پاکستان کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے تو وہ اسی اصول کے مطابق قوانین مرتب فرماتے، اور اس طرح صدر اول کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کی ایک مملکت کو صحیح معنوں میں اسلامی بنا دیتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ وہ اس سے بہت پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسلامی قوانین کے جس نظریے اور مسلک کے خلاف انہوں نے اس قدر جہاد کیا تھا وہ یہاں غالب آ گیا، اور اس خطہ زمین کو اسلامی مملکت بنانے کا جو حسین خواب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا وہ خواب پریشان بن کر رہ گیا۔ لیکن اس خواب پریشان کو اب بھی عملی حقیقت بنایا جا سکتا ہے اگر ملک میں ایسے ارباب دانش اور بینش ہیں جو اسے عملی حقیقت بنانے کے آرزو مند ہیں، تو وہ ان گزارشات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جا چکا ہے، اسلامی حکومت کی عمارت دو ستونوں پر استوار ہوتی ہے۔ ایک، مملکت کا تمام کاروبار قرآن کریم کے مطابق سر انجام پائے گا، اور نمبر دو، اس کے عملی طریقے امت کے باہمی مشورے سے طے پائیں گے۔ قرآن کریم نے مشاورت کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی مشینری خود وضع نہیں کی ہے، اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب یہ مملکت پہل قائم ہوئی تھی تو اس امر کے فیصلے کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اس وقت پہلے وہ جماعت مومنین تیار کی گئی تھی جس کے ہاتھوں اس حکومت کا کاروبار سر انجام پانا تھا۔ وہ افراد دل اور دماغ، سیرت اور فکر دونوں اعتبار سے اس فریضہ کی ادائیگی کے اہل تھے، لیکن ہم نے جس قوم میں اس حکومت کی بنیاد رکھنی ہے وہ تو ویسی نہیں، اس لیے اس میں ارباب مشاورت کے انتخاب کے لیے معیار ہمیں خود متعین کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک، ان ارکان میں عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ نمبر دو، یہ جاننے کی صلاحیت بھی کہ قرآن کریم ان تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قدامت پرستانہ قرآن فہمی سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکے گی، ایسے حضرات کو ان میں شریک نہ کیا جائے۔ نمبر تین، یہ فیصلہ کرنے کی استعداد کہ ان دونوں کی روشنی میں مملکت کا آئین اور قرآن کے قوانین کس قسم کے وضع کیے جائیں۔ قانون سازی کے سلسلے میں سابقہ صفحات میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اور نمبر چار، ان کے ماضی کے متعلق کم از کم اتنی پڑتال کر لی جائے کہ وہ ایسا نہ ہو جس سے لوگوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ نمبر پانچ، حکومت انہیں معاش کی طرف سے بے فکر کر دے تاکہ وہ اپنا پورا وقت مملکتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وقف کر سکیں۔ اس مجلس مشاورت کی شکل عصر حاضر کی سیاست کی روح سے پارلیمانی ہو یا صدارتی، وہ ایک مکانی ہو یا دو مکانی، اس کی مدت حیات کس قدر ہو، وغیرہ وغیرہ، ان امور کے متعلق قرآن خاموش ہے، اس لیے انہیں ہم خود طے کریں۔ یہ مجلس اپنے میں سے بہترین فرد کو سربراہ مملکت کی حیثیت سے منتخب کر لے، اور اس کی شرائط بھی خود طے کی جا سکتی ہیں۔ ان میں بنیادی شرط یہ ہوگی کہ وہ کسی وقت بھی مشاورت سے بے نیاز ہو کر خود مختار نہ ہو سکے، چونکہ مجلس مقننہ ہو یا سربراہ مملکت، ان میں سے کوئی بھی قرآنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکے گا، نہ ہی کوئی ایسا قانون وضع اور نافذ ہو سکے گا جو ان حدود سے ٹکرائے۔ اس لیے
اس ادارہ یا سربراہ مملکت سے متعلق شرائط اور حدود کو چنداں اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ موجودہ سیکولر سیاست میں ان کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں بلا حدود و قیود قانون سازی کے کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وہ اپنے سے اوپر کسی اتھارٹی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ غور سے دیکھیے تو اسلامی مملکت کی پارلیمان، آیان حکومت یا سربراہ مملکت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف قرآنی حکام کے نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ اسلامی حکومت میں اس امر کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا کہ مملکت کا کوئی اقدام قرآنی حدود، اس کے احکام، قوانین، اصول، اقدار کے خلاف تو نہیں جاتا۔ اسلامی مملکت کی عمارت میں یہی بنیاد اینٹ ہے۔ صدر اول کی مملکت میں تو اس باب میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہاں تو ایک عام بڑھیا تک بھی جانتی تھی کہ معاملہ زیر نظر میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس کی جرت بھی حاصل تھی اور سربراہ مملکت کو اسے سننے کی ہمت بھی کہ وہ قرآنی حدود سے تجاوز کر جانے والی تجویز کو برملا ٹوک سکے۔ لیکن ہمارے موجودہ حالات تو ایسے نہیں ہیں۔ ان میں ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی قسم کا کوئی ایسا ادارہ ہو جو ہر زیر بحث یا زیر عمل آنے والے معاملہ کے متعلق کہہ سکے کہ وہ قرآن کے خلاف تو نہیں، اور اس کے فیصلے کو فوقیت حاصل ہو۔ کہا جائے گا کہ یہ تو تھیوکریسی ہے، کہ تھیوکریسی کی ایک شکل ہو جائے گی، لیکن ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ تھیوکریسی میں مذہبی پیشوائیت انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو غیر متبدل اسلامی احکام قرار دے کر انہیں نافذ کرتی یا کراتی ہے۔ جس ادارے کی تجویز ہم نے پیش کی ہے وہ نہ تو مذہبی پیشوائیت پر مشتمل ہوگا اور نہ ہی وہ خارج از قرآن کسی فیصلے کو خدائی فیصلہ قرار دے گا۔ وہ ان ارباب علم و بصیرت پر مشتمل ہوگا جن کی قرآنی احکام و حقائق کے زمانہ پر گہری نظر ہو۔ وہ اپنی رائے کو قرآنی اسناد اور علمی دلائل کی روح سے پیش کرے گی۔ صدر اول کی مملکت میں اس قسم کا کوئی ادارہ تو کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن امور مملکت کے فیصلے اسی اصول کے مطابق ہوتے تھے۔ اس زمن میں عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عراق کی زمینوں کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین کی رائے تھی کہ ان زمینوں کو مملکت کی تحویل میں رکھا جائے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس سے اختلاف تھا۔ اس مسئلے پر مجلس مشاورت میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان سے ہویدہ ہے کہ اختلافی معاملات میں اظہار خیالات کی کس قدر آزادی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی تجویز کو پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے آپ حضرات کو اس لیے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں، اور اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں ہے بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی ہے، اور اس لیے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں اسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جسے میں حق سمجھتا ہوں، لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حتیٰ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس طرح میرے پاس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے بحث کو ملتوی کر دیا گیا، اور جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ للہ الحمد کے قرآن پر گہری سوچ کے بعد مجھے یہ آیت مل گئی ہے جو اس باب میں قول فیصل ہے۔ آپ نے اسے پیش کیا تو سب نے اسے تسلیم کر لیا، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا کہ یہ زمینیں مملکت کی تحویل میں رہیں گی۔ یہ تھا وہ طریق جس کے مطابق اسلامی حکومت میں اختلافی امور کے فیصلے ہوتے تھے۔
اس میں قول فیصل خدا کی کتاب ہوتی تھی اور نہ کسی کی رائے، نہ کہ کسی کی رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی معاملے میں رائے دی تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ آپ نے اسے فوراً ڈانٹا اور فرمایا کہ تو نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، یاد رکھو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اسے امت کے لیے سنت مت بناؤ۔ یہ تھا وہ طریق جس کے مطابق اس دور میں معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ ہم نے جو ایک ادارے کی تجویز پیش کی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کو قول فیصل قرار دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کا فیصلہ سامنے لا سکے۔ جب افراد امت کو ایسی قرآنی بصیرت حاصل ہو جائے گی جیسی صدر اول کے افراد امت کو حاصل تھی تو پھر اس قسم کے الگ اداروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہے اسلامی نظام حکومت کے بنیادی خد و خال۔ قرآن کی روشنی میں لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی حکومت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے بھی بڑی جرت اور ہمت کی ضرورت ہوگی۔ جس مملکت میں نہ مذہبی فرقوں کا وجود باقی رہے اور نہ ان کی فقہ کا، جس میں پرسنل لاز اور پبلک لاز کی کوئی تفریق و تخصیص نہ ہو اور قوانین مملکت کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یکساں ہو، جس میں نہ کسی کے پاس دولت کے انبار جمع ہوں اور نہ لامحدود اراضی کے رقبات۔ مختصر الفاظ میں جس مملکت میں نہ کوئی فرعون ہو، نہ حامان، نہ قارون، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کس قدر جرت ایمانی کی ضرورت ہوگی یہ ظاہر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ مملکت بتدریج اپنے منتہا تک پہنچے گی، لیکن اس منتہا منزل تک لے جانے والے راستہ میں بھی پھولوں کی گلگشت نہیں ہوگی، کانٹوں کی آبلہ پائی ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مملکت کا تصور پیش کرنے کے بعد کہا تھا کہ اس کی ابتدا وہی کر سکے گا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جرت کے ساتھ کہہ سکے گا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ لیکن اگر کسی میں اس کی ہمت نہ ہو تو ہم بصد ادب گزارش کریں گے کہ وہ جس قسم کی جی چاہے حکومت قائم کر لے، لیکن اسے اسلامی حکومت نہ کہا جائے، اسے مسلمانوں کی حکومت کہا جائے۔ مسلمانوں کی حکومتوں کو اسلامی حکومتیں کہہ کر ہم اسلام کو کافی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس سلسلے کو کہیں تو ختم ہونا چاہیے۔ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو وہ اس قسم کی حکومت کی داغ بیل ڈال سکتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اسلامی حکومت کا تصور کس قدر روشن اور بلا آمیزش تھا، اس کا اندازہ ان کے ان الفاظ سے لگ سکتا ہے جو انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے طلباء کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے۔ اسلامی حکومت کی خصوصیت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ وہ بار بار اعلان کر چکے تھے کہ پاکستان میں کسی صورت میں تھیوکریسی نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بزعم خواہش خدائی مشن کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے حسن کردار کی بنا پر قوم کو ان پر ایسا اعتماد تھا کہ ان کے پیش کردہ آئین مملکت کو کوئی بھی مخالفت نہ کرتا۔ لیکن وہ اگر نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی معمور من اللہ نہیں تھے، عام انسان ہی تھے، اور اس قسم کے انسان پھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلامی نظام حکومت پہ یہ ہماری
جو علم حاصل کرنے کی کاوش ہے وہ آج ختم ہوئی۔ اس کے بعد میں کوئی اور ریلیونٹ ٹاپک سلیکٹ کروں گا اور اس کے اوپر ہم اگلے سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک، حدیث اور سنہ کے مطابق اپنی تمام معاملات کو چلانے کی توفیق دے اور ہمیں یہ ہدایت بخشے کہ ہم اس کو سیکھیں اور ہم اس کو اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو وہ کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے تمام تعلق داروں اور عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔